السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی عبدالغنی قادری صاحب، آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن تھوڑی سلو ہے۔ ہاں بالکل سلو، بہت نیٹ یہاں سلو چل رہا ہے۔ جی جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گرمی کے مزے لے رہے ہیں حضرت آپ؟ گرمی کے گرمی یہاں ہے ہی نہیں، راجستھان بالکل کم ہی ہے۔ ارے ماشاء اللہ، یہ تو اللہ کا لاکھ کرم ہے۔ یہاں تو پوچھیے مت، آج الحمدللہ مغرب بعد سے کچھ ہوا چلی ہے ٹھنڈی، ورنہ اس قدر گرم، بہت گرم تھی یہاں تو۔ ہاں تو میں نے پورا دن پنکھا ہی نہیں چلایا۔ ارے ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ اب بارش ہو رہی ہے نا؟ جی 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 جی، بارش ہوتی ہے جب گرمی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے جب ہو جاتی ہے۔ یہاں بادل تو آتے ہیں، صبح بھی بادل تھے غالباً، لیکن برسے نہیں بادل، تو ابھی اللہ کی رحمت کا کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ سب خیریت؟ جی الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا نا، ماشاءاللہ ایک بار جی بات ہوئی تھی آپ سے واٹس ایپ پہ۔ جی 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 اس کے بعد وہ والا چینل تو پھر ڈیلیٹ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کام نہیں کر رہے تھے انشاءاللہ، لیکن ارادہ تو ہے، کریں گے اس پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی وہ چینل تو آپ کا ہٹ گیا تھا۔ جی جی انشاءاللہ سنیت کا کام کریں گے ضرور انشاءاللہ، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ۔ طاہر بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے شاید، یا میرے؟ دراصل تھوڑا گھر میں مصروف تھے آج کل، اصل میں جب سے نکاح ہوا ہے تو تھوڑی مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے ایک اولاد سے نوازا ہے تو اور تھوڑی مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ بچے کا خیال رکھنا، گھمانا پھرانا، دوا علاج، دنیا بھر کے مسئلے مسائل ہیں، تو وقت نہیں مل پاتا ہے۔ اور جب جناب وقت ملتا ہے اور کسی وہابی یا دیوبندی کو کال کرو تو یا تو گالی گلوچ سے بات شروع ہوتی ہے اس کی، اور یا پھر وہ بات کرنے کو راضی نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں مل پاتی آڈیو آج کل۔ ان کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے راہ راست پہ آ جائیں، کیونکہ یہ دلیلوں کے آگے مانتے نہیں، اور اپنے لوگوں کیا دلیل بناتے ہیں کہ آپ جاؤ درگاہوں پہ دیکھو، وہاں پر شرک کے اڈے ہیں، لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایسی دلیلیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینے کا؟ دیکھیے اولاً تو یہ مسئلہ ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے کہ کسی کو ہدایت اللہ دے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کو پوری کائنات بھی اگر لگ جائے تو بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتی۔ لیکن اگر کچھ کم علم لوگ ایسے ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، جیسے نام نہاد بہت سارے مجھے ایسے بھی ملے ہیں جو خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو خود کے عقیدوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پیار محبت خلوص کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کری جائے، اتنی جلدی ہائپر نہ ہوا جائے، ان کے ساتھ غصے میں نہ آیا جائے۔ غالباً میں آج کل دیکھتا ہوں کہ تمام یوٹیوب پہ ایسے بھی چینل موجود ہیں جس بات کرتے ہیں وہابی دیوبندی سے، اور بڑی جلدی ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا طریقہ ہے، طریقہ کار، تو کس طریقے سے ان کو شروعات میں سمجھایا جائے، اور ان کے جو برے عقیدے ہیں کیسے آگاہ کیا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کے جو عقیدے ہیں پہلے وہ درست کیجیے؟ جی اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیو جو بیسک ہونا چاہیے، جہاں سے انیشیٹ ہوا معاملہ بیسک، وہ بہت اچھے آسان لفظوں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرا جائے۔ مثلاً ان کو توحید کے بارے میں صحیح علم دیا جائے اور صحیح عقیدہ بیان فرمایا جائے توحید کا، کہ جیسے کہ آج فار ایگزامپل آج میں یوٹیوب فیس بک پہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے دیکھا کسی شخص کا، تو وہ وہابی تھا، اہل حدیث تھا، اور وہ غالباً امریکن تھا، اور وہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں بھی ہیں دو، معاذ اللہ، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کی چن بھی ہے، اللہ کی ناک بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان لوگوں کو اس طرح کی پہلے چیزیں بہت خلوص کے ساتھ دکھانی چاہیے، اس کے بعد پھر ان کو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی صحیح تشریح بیان فرمانی چاہیے کہ اللہ تو ایک نور ہے، ان کو اس حساب سے بتانا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ اگر سختی آپ کسی بچے کے ساتھ بھی اختیار کریے، اس کو پڑھانے لکھانے میں یا سکھانے میں، تو وہ بچہ پھر آپ سے جو ہے وہ
تھوڑا سا چڑ جائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، وہ آپ صحیح بتائیں گے تو بھی نہیں مانے گا. تو بہت محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ چلی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں تو بس سمجھ لیے کہ اس پہ کفر کے فتوے کہ تو کافر ہے اور تو گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک کہ ضروریات دین کا انکار نہ کر دے وہ، تب تک ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو واقعی میں نہیں پتا. کہ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، جو میں نے خود چیز فیس کری ہے کہ مجھے ایسے دیوبندی میں ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ اشرف علی تھانوی کون ہے، وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا رشید احمد گنگوئی، کہنے لگے مجھے نہیں پتا. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کے اکابر کیا غلاظت مغلظات لکھ کے گئے ہیں، تو پہلے ان کو دکھانا چاہیے، دیکھیں، پڑھائیے اور اپنی طرف سے کوشش کریے. لیکن بضد مت ہوئیے کہ بھیا نہیں تم توبہ کرو. نہیں، وہ تو ان کے دل کے اوپر ہے. وہ تو اللہ نے ان کے قلب میں اگر چیز ڈالی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ سچائی کو قبول کریں گے اور برائی کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہی ہونا چاہیے طریقہ. جزاک اللہ خیرہ راحل بھائی، آپ نے کافی اچھی رہنمائی فرمائی. اور ایک سوال اور تھا کہ ابھی ویڈیو آئی ہے جس میں جی یہ تقریباً وہابی کا ہی کوئی مولانا ہے کہہ رہا کہ بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس میرے ہی چینل پہ ایک میں نے ویڈیو کلپ ڈالی ہے جس میں انہی کے کچھ وہابی ہی عالم ہیں. میں تو ان کو عالم بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مجبوری میں کہتا ہوں بتانے کے لیے لوگوں کو، ان کے اسکالر ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے. تو انہی کے عالم ہیں. وہ دو عالم کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، دو کہتے ہیں جائز ہے، پھر ایک کہتا ہے ناجائز ہے. تو ان میں خود اتنی کنفیوژن، اتنی کانٹرڈکشنز ہیں، تضاد ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا. تو اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو جیسے کسی وہابی نے بنائی کہ بھئی بھینس کی قربانی ناجائز ہے، تو اس کو دلائل کی روشنی دینے سے بہتر ہے کہ آپ انہی کا مولوی کا دوسرا ویڈیو اسی کے ساتھ چسپا کر کے دکھائیے کہ بھئی ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے حرام، ایک جگہ حلال ہے. تمہارا کنفیوژن ہے، ہمارے وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمارے وہاں شروع سے آخری تک ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات چلی آتی ہے الحمدللہ. جیسے وسیم رضا میواتی صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت آئے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ عرض فرمائیں کچھ، کہ جس طرح سے علی بھائی نے سوال کرا تھا کہ جو وہابی دیوبندی ہوتے ہیں تو یا تو وہ واقعی میں بہت ہی گہرائی میں جا کے وہابی دیوبندی بن چکے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نیم سے ایک نام نہاد کہتے ہیں، ان کو خود اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. تو ان سے کس طرح سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کری جائے؟ تو جناب کچھ روشنی ڈالیں اس پہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمد صلی اللہ رسول کریم. جی کیا سوال تھا علی بھائی؟ راحل بھائی آپ کر رہے ہیں نا؟ جی میں سوال پھر سے عرض کر دیتا ہوں. جیسے آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کے آتے ہیں کہ جن کو پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. تو ان میں سے بیسیکلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے خاندان والے، جن کے ماں باپ، دادی دادا اسی عقیدے پہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بنا پہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں بھی بھائی اہل حدیث ہی ہوں کیونکہ میرے باپ تھے، میری ماں تھیں. لیکن ان کو اپنے عقیدوں کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور ان کی اصلاح فرمانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں برائے کرم، جزاک اللہ. سب سے آسان طریقہ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ سوال و جواب اعتراض کرتے ہیں، بھئی میں وہابی ہوں، کوئی اہل حدیث ہے، ہر طریقے کے انسان اپنی پہچان کراتا ہے، لیکن وہابی، اہل حدیث، کوئی بھی فرقہ والا اپنا نام اونچا کرتا ہے. پہلی بات ہے وہابی ہونا، اہل حدیث ہونا، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو انسان کے دائرے میں لے کر آتا ہے. جو انسان اچھے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اچھے دائرے کے اندر آتا ہے، نہ وہ کبھی وہابی ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اہل حدیث ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو اچھا انسان پہچان کے چلتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں سچا پکا عاشق رسول ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہابی ہوں،
میں اہل حدیث ہوں یہ سوال کرتے ہیں. جتنا بھی جو سامنے والا اپنا سوال کرتا ہے نا، کسی پہ بھی اعتراض اٹھائے، بھائی آپ سنی کیوں ہوں، آپ مزار پاک پر جاتے کیوں ہوں، آپ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھتے کیوں ہوں، آپ فاتحہ دیتے کیوں ہو، کافی اعتراض کرتے ہیں. تو جو وہ سوال کرتے ہیں اسی سوال کے اندر بندے کا جواب رہتا ہے. شیر میوات حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق صاحب میرے استاد محترم، انہوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا اور یہی پڑھایا تھا کہ حالانکہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور پھر بھی ہمیں بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمارے. انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے بندہ، اس کے سوال کو آپ اتنے غور سے سنو کہ یہ دیکھو کچھ سوال کے اندر اسی کا جواب ہے. اس سوال کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا، اچھی طریقے سے سنا، تو اسی سوال کے اندر اس بندے کا جواب مل جاتا. اور رہی حضرت وہابی اور اہل حدیثوں کی باتیں، جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ ابھی فی الحال میں کیا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج تم اس یوٹیوب چینل پر آئے ہیں، اچھی گہرائی کے ساتھ پھر مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب انشاءاللہ میں اس چینل پر دوں گا. جزاک اللہ خیر. رائل بھائی، میرا جو سوال تھا، جزاک اللہ خیر. جی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کافی عوام جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کر سکتے ہیں بالکل. ہاں، ان کے نزدیک منع، یہ منع کرتے ہیں، کوئی ان کا آپس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا کر سکتے ہیں، کوئی کہتا نہیں کر سکتے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت جماعت کے نزدیک ہے کر سکتے ہیں. عبد الغنی بھائی، کافی ٹائم سے میں نے سوچا میری آواز آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ابھی الحمدللہ آ رہی ماشاءاللہ. جی عبد الغنی صاحب عرض کریے، آواز آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے حضرت کی ایک ویڈیو بھی بیان بھی اپلوڈ کیا تھا، تو زیادہ کچھ چلا نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ہر جو یہ قربانی کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کہ مردے کے لیے قربانی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سنا نہیں، بالکل وہ بیان چلا نہیں، تو میں کو آج میں پوچھ لیتا ہوں، اور کافی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ سن لے گا. جو جاوید بھائی کی سوال کے ریلیٹڈ ہی ہے. جی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز رک رہی ہے عبد الغنی صاحب، نیٹ ورک شاید پرابلم کر رہا ہے. ہاں، میرا نیٹ ورک بالکل بہت زیادہ مطلب ہے. وائی فائی کا استعمال کر رہے ہیں یا فون کے نیٹ ورک کا؟ نہیں، وائی فائی تو میرے پاس تھی، میں نہیں کی ہے، نیٹ ورک کا کر رہا ہوں. اچھا. دیکھیے، میں ویڈیو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں بھینس کی قربانی کے تعلق سے انہی میں اختلاف ہے، تو میں وہ ذرا ڈھونڈ رہا ہوں دوسرے فون پہ، تو انشاءاللہ ابھی میں وہ پلے کرتا ہوں اسی پہ. جی ابھی ہم کو کام کرنا ہے اس حوالے سے، تو اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائے، کیونکہ وہ چینل تو ڈیلیٹ ہو گیا تھا، دوسرا چینل بنا تھا، اس پر کیسے کرنا ہے؟ تو کس طرح کی ویڈیوز آپ اس پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاحی کے، تقریری؟ نہیں، اس پہ تو سب رہے گا انشاءاللہ، اصلاحی بھی رہے گا، اور جو ہے یہ وہابیوں کے جواب بھی رہیں گے. جی انشاءاللہ. دیکھیے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تک جو ہے جو چینلز بیسیکلی ورک کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں ہم لوگ کے، تو اس میں ایک چیز کی میں نے کمی دیکھی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ آپ کوئی مسئلہ سرچ کریے، جیسے غالباً آپ کوئی بھی مسئلہ اس پہ سرچ کریے، تو سب سے پہلے وہابیوں کے ہی جو اسکالرز ہیں ان کے ویڈیوز آنا شروع ہوتے ہیں، اور گوگل پہ بھی حدیث بھی ان کی
انہی کی آتی ہے. یہ ویب سائٹ پر بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, یوٹیوب پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اب مثلا میں آپ کو بتاؤں, کوئی شخص گاؤں دیہات میں رہتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا, کسی عالم دین سے رابطہ نہیں قائم کر پا رہا ہے, تو وہ یوٹیوب اٹھاتا ہے, اس پہ اس نے مسئلہ ٹائپ کرا, سب سے پہلا ویڈیو آیا جس میں خاص کر ایک وہ ایڈوکیٹ ہے, نام میں نہیں لوں گا اس کا, تو وہ اس کا مسئلہ آ جاتا ہے, لوگ اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں, اس پہ عمل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو تحقیق بھی نہیں کرنی پڑتی, بس جو مل گیا سامنے اور پھر وہ گمراہی کے راستے پہ وہیں سے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو فقہ کے مسئلے پر ہمارے وہاں تقریریں بہت کم ہوتی ہیں فقہی مسئلے پر, اور یوٹیوب پہ ہمارے فقہی چینل بہت کم بنے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایسا چینل اپنا بنائیں جس میں فقہی مسئلے آپ ڈالیں. جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اور ان کے بھی احادیث وغیرہ کے الٹا سیدھا ترجمہ کر کے گوگل وغیرہ پر پوسٹ کیے رہتے ہیں, تو کوئی غیر لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں تو ان لوگ کی آتی ہے, پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, اور پھر اسی کو دلیل بھی بناتے ہیں وہ لوگ. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسلام 360 ایپ جو ان کی طرف سے بنائی گئی ہے, اور ابھی اسی کا کوئی ایک ڈیزائنر تھا جو بھی فوت ہوا ہے ایک ہفتہ 10 دن پہلے, تو ہمارے فیس بک پہ ہی ہم نے دیکھا کہ تمام سنی اس کو جو ہے ایصال ثواب پیش کر رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا بھائی کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون تھا, کیا وہ وہابی تھا. تو ہم یہ بھی نہیں پتا ہم کو کہ ہم جو ایپ یوز کر رہے ہیں اس میں حدیث شریف کے ترجمے میں اور جو شرح بیان کری گئی ہے اس تک میں ڈنڈی ماری ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ کو اسلام 360 پہ مل جائے گا. آپ نے ایک حدیث شریف سنی ہوگی جس میں ایک ندا دے کے پکارنے کے تعلق سے اکثر اس کا حوالہ علماء اکرام پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا پاؤں سن ہو گیا, تو دوسرے صحابی نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو یاد کرو, پکارو جن سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو نے پکارا یا محمدہ. تو اس حدیث شریف کو انہوں نے اسلام 360 میں لکھا ہے تو وہاں سے یا لفظ کو ہی ہٹا دیا ہے. جی, اور یا تو حرف ندا کے لیے آتا ہے, کسی کو بھی پکار سکتے. بے شک. اور ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یا کہہ کے پکارنا یہ تو شرک ہو جائے گا. تو جب حدیث شریف میں یا موجود ہے تو انہوں نے سوچا یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, یہ تو آری کا کام کرے گی, ہمارے عقیدے کو ہی کاٹ دے گی. تو انہوں نے کہا ایسا ہے اس یا لفظ کو ہی ہٹا دو. حاکم المستدرک میں جہاں تک میرا خیال ہے وہ حدیث شریف موجود ہے. جی, یہ عبدالغنی بھائی کا کوئی سوال تھا. تو جی عبدالغنی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا جی ایک سوال میں بات کرتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ سب سے پہلے ان کی مطلب سوال آتے کوئی بھی سرچ کرتا ہے نا. جی جی جی. تو اس میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ یوٹیوب پر کانٹیکٹ ہے نا سب ان لوگوں کا ہے. جی اتنا ہے, کم سے کم انڈیا کے اندر مطلب اسلامی 60,000 ہے. جی 60,000 کے قریب کم سے کم ان لوگوں کا مطلب سب سے زیادہ تو گردش کا ہے. ہر چینل پر ویڈیو مل جاتی ہے, کہیں بھی نام ڈالو آ جاتا ہے. باقی جو چھوٹا جی سب سے زیادہ ویڈیو, اور جو اپنے اہل سنت ہیں بالکل ویڈیو کم ہے. اگر کسی کو کانٹیکٹ نہیں دیتے, اگر دیتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لوچا ہو جاتا ہے. اور پاکستان سے طارق مسعود نے کہا تھا کہ سب کے پورے آؤ, مطلب بناؤ اور ویڈیو ڈالو. ان کا مقصد یہی ہے, وہ اپنے یوٹیوب چینل سے کہہ رہا تھا. جی مطلب زیادہ کانٹیکٹ پہلے جی جو بھی عوام ہوتی ہے وہ سرچ کرتی ہیں ہر ٹاپک پر, تو زیادہ ویڈیو ہوتی ہے, اور زیادہ جس کا ہوتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے, اور اس کا ویڈیو بہت زیادہ چلنے لگ جاتا ہے, پہچان ہو جاتی ہے. جی میں نے بہت اس کا لیے مطلب ریسرچ کیا تھا. دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے کوئی بھی ویڈیو جب یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے تو یوٹیوب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے, اور ان کے جو الگوریدمس ہوتے ہیں, مطلب ہم آپ کو آسان زبان میں سمجھائیں تو اگر کوئی ویڈیو
بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو وہ ویڈیو خود بخود سب سے ٹاپ پہ اوپر آ جاتا ہے. اس کو آسانی سے سمجھیے. تو کوئی بھی مسئلہ درپیش کسی کو آتا ہے وہ سرچ کرتا ہے, اس کو وہاں سے اس کا جواب مل جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ آپ ڈالیے آپ کو سب سے پہلے وہابیوں کے ویڈیو ملیں گے اس میں. اچھا, دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ, میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, سب سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ممبروں سے اس طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں کہ آپ بس سنی ہیں, اب آپ جنتی تو کنفرم 100% ہیں, آپ کچھ کریں نہ کریں آپ جنت تو آپ کو ملے گی. بے شک انشاءاللہ ہمارا بھی عقیدہ ملے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, ہم کو علم بھی حاصل کرنا ہے, ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنتوں کو بھی عمل کرنا ہے. اس پہ زور فوکس ہمارا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. جب وہابی کسی چیز کے اوپر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو اتنی تفصیل سے بناتا ہے, بھلے ہی غلط سلط جھوٹ مکاری کرے, اس کے اندر دھوکہ دھڑی کرے, لیکن بہت تفصیلی باتیں وہ اس کے اندر کرتا ہے. میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تمام ان کے ویڈیو بھی دیکھے ہیں, اکثر دیکھتا ہوں. تو ہمارے علماء جب اپنے چینل پہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ہفتہ 10 دن ہو جاتا ہے, 5,000 6,000 سے اوپر ان کے ویوز نہیں آتے ہیں. لیکن اگر کوئی وہابی ڈالتا ہے تو اس کے ویوز مہینے بھر کے اندر 1 ملین 5 لاکھ 6 لاکھ ایسے پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہماری جماعت کے لوگ جب انٹرسٹ نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری ویڈیو ٹرینڈنگ میں تو کبھی آئیں گے نہیں, وہ تو ہمیشہ ٹرینڈنگ سے باہر رہیں گے. یہ حقیقت ہے بھائی, معذرت کے ساتھ. جی راہیل بھائی آپ کی آواز رک گئی. جی ابھی آ رہی ہے؟ جی جی جی, تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں, ینگسٹرز ہیں, یوتھ جو جنہیں بالکل آپ ینگ بلڈ کہیے, تو وہ ابھی اتنی اچھی طرح سے مائل نہیں ہے. اچھا, تقریر جب ہوتی ہے, کوئی عالم دین آتے ہیں ممبر پہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا ویلکم بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے, لیکن جس حساب سے ان کی تقریر سے معاملات کو سننا, سمجھنا, اخذ کرنا, یاد رکھنا, اس کی تھوڑی کم فکر ہے. نعرے لگانے میں بہت اول ہیں, حاتم ہیں, نعرے لگوا لیجئے, لیکن دوسرے دن پوچھئے کہ حضرت نے کیا سکھایا, کیا آپ نے سیکھا, تو کہیں گے حضرت کہ بس نعرے لگائے تھے. تو سیکھ تو لیں گے پھر کبھی انشاءاللہ. حضرت کو پہلی بار دیدار تو کر لیا حضرت کا. ہمارے یہاں لائٹ کٹ گئی ہے. یہ ہے مسئلہ. اور آج کل تو یہی چلتا ہے زیادہ تر اپنے جلسوں کے اندر. جی, ایک بڑے بڑے مقرر بلاتے ہیں, بڑے بڑے نعت خواہوں کو بلاتے ہیں, جی, اور زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں باہر کے مقرر کو بلایا, بلانے کے بعد میں تقریر کی, ان کی تقریر اونلی فور یہیں تک رہتی ہے. راستے میں سفر کیا, سفر کرتے کرتے یہاں پہنچا, وہ باتیں ہوئی, پورا اسی پہ 2 گھنٹے لے جا کر, اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے 2 گھنٹے پورے کرنے, 1.5 گھنٹے پورے کرنے, پبلشنگ کر چلی جائے. جی, کوئی نعت کا ہوتا ہے, نعت پڑھتا ہے, ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ کبھی تو پہنچا اجمیر شریف پہنچا دیتا ہے, کبھی مدینہ شریف پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ کہ یہ کرا کر پورا سب سے میٹر یہی ہے جی, کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم دیکھو معاذ اللہ رب العالمین, میں غلط نہیں کہتا, نہ کسی کو میں غلط بولتا. جی, کیونکہ جو آج کے ٹائم میں ہماری جو عوام کے حالات خراب ہے نا, بڑے بڑے ہم نے جلسے کیے لیکن عوام کو ان جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ملا. حقیقت ہے. بڑے بڑے جلسے کیے, بڑے بڑے مقرر بلائے, بڑے بڑے نعت خواہ بلائے, لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ملا. ان سے پوچھا جائے اللہ اکبر, توبہ استغفر اللہ, ہمارے سنیوں میں جوانوں کے ایسے حالات ہیں جن کو وضو اور غسل کے فرائض یاد نہیں. جی, حق, وہی تو بالکل صحیح فرمایا. میں نے یہی سوچ لیا, علماء نے ایسا پڑھا دیا, مقرروں نے, نعت خواہوں نے ایسا کر دیا کہ بس جو کچھ ہے ولیوں کے دربار میں آؤ جاؤ, نہ نماز, نہ روزہ, نہ پاکی, جی, کچھ نہیں, بس یہ سوچ لیا. جی, حق فرما رہے ہیں آپ, بالکل.
اس چیز کے تو وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل بالکل اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک یہاں ہمارے گاؤں ہی ہے پاس میں ہی، جو میں وہاں گیا تو میرے رشتے دار چل رہے ہیں جی. وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہیں عبدالغنی صاحب. جی کامنٹ وغیرہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. پتا نہیں، پہلے بتا رہے تھے آپ. ویسے ہفتے میں میں گزارش کروں گا عبدالغنی صاحب کے ایک مرتبہ اس طرح کی ایک میٹ رکھنی چاہیے کہ جس میں 3-4 لوگ آئیں اور بات کریں کسی مسئلے پر، لوگوں کو بھی جس سے اصلاح ہو سکے ان کی بھی، تو یہ ہونا چاہیے. اس میں حضرت ویڈیو وغیرہ سب کچھ چلتے ہیں، جو لائیو ہوتے ہیں نا، پوسٹ دکھانی ہو یا کوئی ریفرنس دکھانا ہو یا ویڈیو دکھانا ہے، سب اس میں چلتا ہے. تو آپ جی میں انشاءاللہ اگلی بار سے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میں لیپ ٹاپ سے ہی آؤں گا، کیونکہ فون پہ تو شاید پاسبل نہیں ہے دکھانا. نہیں، فون سے ہی ایسی بات نہیں، فون سے ہو رہا ہے. جی وہ غلطی سے بیک کا بٹن سے ٹیپ ہو گیا تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں لیپ ٹاپ سے ہی آنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس میں اگر کوئی کچھ حوالہ دکھانا ہو یا ویڈیو دکھانا ہو تو اسے آسانی سے دکھایا جا سکے. بہرحال فون میں تو شاید وہ آپشن نہیں ہے، میں پہلی بار اس کو استعمال کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا غالباً کہ فون سے تو شاید کوئی ویڈیو یا کوئی اس پہ بک کا ریفرنس نہیں دکھایا جا سکتا ہے. سکتا ہے، اچھا سب کچھ دکھایا جاتا ہے. اچھا تو مجھے ذرا تحقیق اس پہ کرنی پڑے گی پھر کچھ. میں آپ کو جو ویڈیو میں سیٹنگ ایک بار آپ بعد میں نے اس کی کھوج لگا. جی ایک بار آپ ہم کو ساتھ میں جوڑ وہ بتا آج میرے خیال سے عبدالغنی صاحب آپ کا نیٹ ورک تھوڑی پرابلم کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دقت. تو بہرحال اگلی بار انشاءاللہ پھر اس میٹ کو پھر ارینج کریے انشاءاللہ بقرعید ہو جانے کے بعد، تو بہتر رہے گا انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ رات میں 10 بجے کے بعد ہی شروع کریں، تاکہ لوگ کھانا کھا کے بھی فارغ ہو جائیں، تو اور پہلے بھی لوگوں کو بتا دیں انشاءاللہ، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. وسیم رضوی صاحب خیریت سے ہیں؟ حضرت آپ سے پہلی بار الحمدللہ. آپ سنائیے، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ میں جالور ڈسٹرکٹ مارواڑ بھینمال کے پاس ہوں، راجستھان. عبدالغنی صاحب کو جانتے ہیں آپ پہلے سے ہی؟ ہاں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ وہاں کے داماد ہیں. آپ کہاں سے جان علی صاحب؟ جی میں ابھی تو احمد آباد سے، باقی ہم رائل گنج سے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فاروق رضوی صاحب کا شارٹ ویڈیو وائرل کرو. کون کہہ رہا ہے؟ شکریہ. فیضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فاروق رضوی صاحب کا جو ہے شارٹ ویڈیو وائرل کرو. جی کریں گے انشاءاللہ. جی آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مولانا صاحب بھی ہیں تو. جیشان سیفی پوچھ رہے ہیں کیا پروگرام چل رہا ہے، تو مولانا صاحب بتائیے کیا پروگرام چل رہا ہے. مجھے کامنٹ نظر نہیں آ رہے، تبھی تو میں کسی کا سوال پڑھ نہیں پا رہا ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ چیٹ کو آپشن پہ کلک کریں گے تو ایک کامنٹ کا آپشن لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کریں. چیک آپشن کرتا ہے تو کامنٹ لکھا ہوا تھا، کامنٹ میں سب چل رہے ہیں، لیکن پھر جب کامنٹ والا چلتا ہے پھر وہ ویڈیو نظر نہیں آتا. ہاں تو ویڈیو سے کیا، ویڈیو تو نہیں آئے گا نا، کامنٹ پڑھ کے کٹ کر دیں اور پھر کیا پروگرام چل رہا ہے؟
جی کسی کوئی پوچھنا تو پوچھیے کامنٹ کرके. کامنٹ وہی کر پائیں گے جو سبسکرائبر ہیں, وہی کر پائیں گے, باقی نہیں کر پائیں گے کامنٹ. کیوں؟ ایسا کوئی سسٹم ہو گیا ہے. چلو صحیح جی, الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. محمد معروف بھائی آپ کیسے ہیں؟ نوری صاحب ہیں, وہ میرے سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ دوبارہ لائیو آئے, ان کو بھی ایڈ کریں. یہ ہیں کہہ رہے ہیں مولانا فاروق رشید صاحب کا نمبر چاہیے, تو یہ